بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور رحمت اور فضل کی دعاؤں کے ساتھ آج کا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین خبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو حق اور باطل کا ایسا مرکب بنایا ہوا ہے کہ ہر جگہ انسان کے ذہن سے لے کر اس کے عمل اور اخلاق میں بھی، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی، اس کے سارے اعمال میں بھی، پھر اس سے آگے جہاں جہاں زندگی جاتی ہے وہاں ہر جگہ حق اور باطل کی، جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہو رہی ہے۔ انسان کے ذہن اور سوچ کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے، یعنی انسان کے اندر بھی ہر وقت ایک کشمکش جو ہے وہ جاری رہتی ہے، برائی کی اور اچھائی کی، اور پھر اس کے اخلاق میں بھی برائی اور اچھائی موجود ہوتی ہے، پھر اس کے معاملات میں بھی برائی اور اچھائی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کے نفس میں برائی کو بھی الہام کیا ہوا ہے اور نیکی کو بھی الہام کیا ہوا ہے، اور یہ بھی انسان کو شعور دیا ہوا ہے کہ وہ برائی کو برائی بھی جانتا ہے، غلط کو غلط بھی سمجھتا ہے اور صحیح کو صحیح بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے اندر کے جذبات کی وجہ سے
اور باہر کی قوتوں کی اکساہٹوں کی وجہ سے وہ برائی کرنے پر تول آتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس برائی میں میرے لیے بڑا لطف اور فائدہ ہے، اور یہی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور قرآن مجید میں یہی بات بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی آیتوں کو اور احکام کو مان کر، اس پر ایمان لا کر، اور اس نے جو طریقہ زندگی عطا کیا ہے اس طریقے پر چل کر نیکی کو اختیار کیا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کی دی ہوئی آزادی کو غلط استعمال کر کے برائی کو اختیار کیا، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ سن لیں، میری طرف سے یہ اعلان بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، فیصلہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ انبیاء کے ذریعے جو خبریں دیتا ہے وہ بھی اس کی آیتیں ہیں، انبیاء کے ذریعے جو ہدایات دیتا ہے وہ بھی اس کی آیتیں ہیں، انبیاء کے ذریعے زندگی کی جو تعلیمات دیتا ہے وہ بھی اس کی آیتیں ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کی ہدایات پر اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ انکار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں، انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے لاتعداد پیغمبروں کو لوگوں نے ناحق قتل کر دیا، اور بالکل ناحق قتل کیا۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ناحق قتل کر رہے ہیں، جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ قتل، ہمارا یہ اقدام جو ہے یہ حق پر مبنی نہیں ہے، عدل پر مبنی نہیں ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، یعنی جو لوگ، جو اللہ کے بندے عدل اور انصاف کے لیے اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ماحول، آج کا ماحول بھی ہمارے سامنے ہے، اور شروع سے یہ ماحول اسی طرح چلا آ رہا ہے، بلکہ آج کا دن اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک اہم دن ہے کہ آج 8 محرم ہے، اور 10 محرم کو جو واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا وہ بھی اسی طرح کا واقعہ کہ امام حسین کو ان کے خاندان سمیت، بچوں سمیت، مطلب یہ کہ قتل کر دیا گیا، اور ظالمانہ قتل کیا گیا، بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا۔ تو یہ بہرحال یہ سلسلہ شروع سے اسی طرح انسانوں کے اندر جاری ہے، انسان آزمائش میں ہیں، حق اور باطل کی آزمائش میں، عدل اور ظلم کی آزمائش میں، برائی اور نیکی کی آزمائش میں، یہ اس آزمائش میں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام کا، ہدایات کا انکار کرتے ہیں وہ بالکل اللہ کی دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی دشمنی کرتے ہیں، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ جو لوگ عدل اور انصاف کے لیے اٹھتے ہیں ان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ فیصلے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی تو آزمائش ہے، عارضی ہے، تھوڑی ہے، اور سراسر آزمائش ہے۔ آزمائش کے علاوہ اس زندگی کا کوئی اور مطلب، اس زندگی کی جو فطرت ہے وہ آزمائش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار بھی کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو قتل بھی کرتے ہیں، جو لوگ عدل اور راستی کے لیے اٹھتے ہیں ان کے پیچھے بھی دوڑتے ہیں،
ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں پھر اللہ اپنی طرف سے جا بجا بار بار اعلان کر رہا ہے کہ نتیجتاً ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے. جو جس سطح پر بھی اللہ کے احکام کا، ہدایات کا انکار کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا اور عدل کی بجائے ظلم پر چلے گا اور حق کو اور حق کے نمائندوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام برا ہے. یہ تو ہم نے دنیا آزاد اس کو بنایا ہوا ہے، اس میں ہم لوگوں کو آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ان کا ریکارڈ اور ان کی فہرستیں تیار کر رہے ہیں. بہرحال ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. اور اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. مطلب یہ کہ انہوں نے جو سعی و جہد کی، چونکہ اس سعی و جہد کی بنیاد جو ہے وہ باطل تھا، ظلم تھا، ناحق تھا، اس لیے ساری کوششیں ان کی رائے گاہ گئی. اس کا نتیجہ بہت ہی برا نکلے گا اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کی اس غلط سعی و جہد کو مطلب سپل بنا سکے، اچھا بنا سکے، یا کم از کم ان کو بد انجامی سے بچا سکے. ایسی کوئی طاقت نہیں. جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع کوئی بھی طاقت اللہ کے مقابلے میں ان کی مددگار ثابت نہیں ہوگی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ یہودی اور عیسائی موجود تھے، اور یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن آخری نبی پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو چونکہ ان کے اندر بھی بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جس طرح آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حد بگاڑ ہے. تو ان یہود و نصارہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں کرتا ہے. یہاں بھی ان کے حوالے سے ایک بات اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، مطلب جو یہودی ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تورات ہے، عیسائی ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل ہے، تو وہ اس کو حق بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں. ان کا اب حال کیا ہے؟ کیا تم نے یہ دیکھا ہے؟ ان کا حال کیا ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق
قطعی طور پر اس سے پہلو طے کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ ایک بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ زندگی کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں، زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی حالت ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن زندگی کے سارے فیصلے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کے بگاڑ کا ذکر کر رہا ہے، وہیں پر ہمارا بگاڑ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ کے رسول مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آؤ اس کتاب، اپنی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، تو وہ اس سے پہلو طے کرتے تھے۔ اسی طرح آج کا مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک تو خیر یہ مطلب یہ جو عمل پہلی امتیں بھی کرتی تھیں اور آپ مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ ایک سیدھا سادہ بگاڑ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اس نافرمانی کے لیے کچھ سہارے بھی بنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک سہارے کا ذکر کرتا ہے، ایک بہانے کا ذکر کرتا ہے۔ کئی بہانے لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں بہانے بھی کوئی نہیں ہوتے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بہانہ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ بہانے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک خیال، ایک جھوٹی امید بنا رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند دن۔ جس طرح مطلب مسلمانوں میں بھی اس طرح کے نظریات ہیں کہ ہم چونکہ آخری نبی کے امتی ہیں، ہم بڑے چہتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے اور اس وجہ سے جو کچھ بھی کرتے رہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں۔ طرح طرح کے نظریات اب بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیمات تو بالکل ٹھوس ہیں۔ یہ عقائد، یہ اعمال جو ہیں، یہ فلاح کا ذریعہ ہیں، اور ان عقائد کے خلاف اور ان احکام کے خلاف جو ہے وہ اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بنایا ہوا تھا کہ بھئی ہمیں اول تو ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے چہتے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ کے لیے پھانسی کو قبول کر لیا ہے، اور وہ ان کی پھانسی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے، تو انہوں نے بھی بڑے عجیب نظریات بنائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جائیں گے نہیں دوزخ میں، لیکن اگر اپنی بہت زیادہ بدعمالیوں کی وجہ سے چلے گئے نا تو چند دن کے بعد نکل آئیں گے۔ اللہ ان کے نظریات کے بارے میں بھی کہتا ہے اور ہمیں بھی سمجھاتا ہے کہ یہ ان کے خود ساختہ نظریات ہیں، ایسی کوئی ضمانت میں نے کسی کو نہیں دی۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ بات بار بار یاد کرنے کے قابل ہے کہ بالکل وہ دن جس کا آنا یقینی ہے، رزلٹ اسی دن نکلے گا۔
پتہ اسی دن چلے گا کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے خود ہی کوئی عجیب قسم کے نظریات بنا کر اپنے لیے برائیوں کو حلال کیا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو حلال کیا ہوا ہے اور غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، بدلہ کمائی کا ہوگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے ایمان پر، دین پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو تقاضا ہے وہ اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ بندہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن عمل کا وہ کافروں سے بڑھ کر بھی برا ہے۔ مطلب مسلمانوں کی جو اس وقت انفرادی اور اجتماعی حالت ہے، اخلاقی حالت یا سیاسی حالت یا جو بھی ان کی حالت ہے، وہ تو بدترین حالت ہے۔ اور اللہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ تم محاسبے کے دن میرے سامنے آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے میرے دین کے ساتھ کیا کیا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی شان، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنی بادشاہی اس کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں بھی بڑے عجب انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بتایا ہے کہ یہ جو کچھ ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اصل بادشاہی اسی کی ہے۔ انسانوں کو جو بادشاہیاں ملتی ہیں، جو اختیارات ملتے ہیں، اس کا دینے والا بھی وہی ہے، اور جب وہ کسی کو دینے پر آتا ہے تو چونکہ بادشاہی اس کی ہے اس کو دے دیتا ہے، اور جب اس سے چھیننا چاہتا ہے تو اس سے چھین لیتا ہے۔ وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی مطلب مردے کو زندہ سے نکال لیتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکال لیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ تو اس کی تقسیم کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی بجائے اپنے عمل کی فکر کرو۔ جو اس کی جو تقسیم ہے، مثلا اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس زمانے میں بھی کافروں کے پاس بڑا اقتدار تھا، بڑی طاقت تھی اور بڑی زندگی ان کی پھل پھول رہی تھی، اور مسلمان اپنے آپ کو دیکھتے تھے بڑے کمزور تھے، بڑے قسم پرسی کا شکار تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم بس اپنے ایمان اور عقیدے کی اور اپنے عمل کی فکر کرو، میری تقسیم پر زیادہ تم نہ سوچو۔ جب اپنی تقدیر اور فیصلے کے مطابق تمہیں بادشاہت دینا چاہوں گا تو تمہیں دے دوں۔ یہ تو بادشاہتیں اور عزتیں اور رزق کی فراوانیاں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہیں، اور یہ جو کمزوریاں ہیں اور پستیاں ہیں اور آزمائشیں ہیں اور تکلیفیں ہیں اور محرومیاں ہیں، یہ بھی آزمائش ہیں۔
اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دو ٹوک اعلان کر دو سب لوگوں کے سامنے کہ ملک خدایا کہو، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس کا اقرار کرو اور اس اللہ کے بندے بن کر رہو، اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس سے فضل اور رحم کی اپیل کرتے رہو، سارا اختیار اس کا ہے، اور اس سے اچھا گمان اور اچھی امید رکھو، وہ تمہارے حالات بھی بدل دے گا، سارا اختیار اس کے پاس۔ اور واقعی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ جو شاہ ہوتے ہیں دنوں کے اندر ان کو گدھا بنا دیتا ہے، اور جو بالکل سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں ان کو بادشاہیاں بخش دیتا ہے۔ یہ اس کے سارے اختیارات ہیں، بندے کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، اس کی اطاعت اور بندگی کرنی چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کی عزت اور قوت کے صدقے اس سے فضل اور رحم کا سوال کرتے ہیں، اس سے عافیت بھی مانگتے ہیں، خیر بھی مانگتے ہیں، حلال کا فراخی کا رزق بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مغلوبیتوں سے محفوظ رکھے، سارا اختیار اسی کے پاس۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ مطلب یہ اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تمہارے دوست اور تمہارے رفیق اور تمہارے ہمدرد اور تمہارے خیر خواہ تو مومن ہی ہے، تم مومنوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق اور دوست اور مددگار نہ بنو۔ یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ ایمان کا، اہل ایمان کا، اسلام کا اپنا ایک مفاد ہے، اور کافروں کا اور اللہ کے دشمنوں کا اپنا ایک مفاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ بھئی ایمان کے مفادات کے مقابلے میں کفر کے مفادات کی تو حفاظت نہ کرو، اور مومنوں کے مقابلے میں کافروں کے ہمدرد اور دوست تو نہ بنو، ان کے خیر خواہ تو نہ بنو۔ جس طرح آج تو بڑے پیمانے پر مطلب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اہل ایمان کی بجائے کافروں کے ساتھ جڑے ہوئے، اور کافروں کی صف میں کھڑے ہو کر وہ ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے
کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مطلب کہیں گر جاؤ، ان کے مطلب ظالموں کے شکنجے میں ہو اور وہاں اپنا ایمان چھپا کے رکھو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، تو یہ الگ بات ہے، ورنہ تمہیں ان کے ساتھ دوستی اور رفاقت تو نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ کافروں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہیں اسی کی طرف بالآخر پلٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے کہیں مطلب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم ان میں گر جاؤ، تمہیں ان کے ظلم کا بہت زیادہ اندیشہ ہو، تو تم وہاں اپنے ایمان کو چھپا سکتے ہو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دین کو نقصان پہنچے۔ قربان ہو جاؤ، دین کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس لیے کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اپنی قربانی اور اپنے اثار کا اجر پالو گے۔ اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ بار بار مطلب آپ دیکھیں، آپ یہ درس بھی سنتے ہیں، ویسے بھی قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں، بالکل یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ سارے کا سارا قرآن دو چیزوں سے بھرا پڑا ہے، توحید آخرت، توحید آخرت، توحید آخرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کی بندگی، بار بار آپ کو یہ قرآن میں چیز ملے گی، اور پھر آخرت، بالکل ہر تیسری چوتھی آیت جو ہے وہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں توحید ہے اور آخرت ہے، توحید ہے اور آخرت ہے، کہ اللہ کے لیے یہ کام کرو، یہ قربانی دو، وہ دن آنے والا ہے جہاں تمہیں اجر مل جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اگر نافرمانی کرو گے تو وہ دن آنے والا ہے جس میں اس کی سزا تمہیں مل جائے گی۔ یہاں پھر یہ توحید کی باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ عمدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل آدر پائے گا۔ اچھا جی، ویسے کمال کی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، دنیا کے غم ہیں، دنیا کی خوشیاں ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، اور بس اسی میں لگا ہوا ہے، لیکن قرآن تو بار بار آخرت کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، بار بار۔ وہ اس دنیا کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ 10 محرم کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی فیملی کی اور ان کی خواتین کی اور ان کے بچوں کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہر بندہ جو اس دنیا میں ہے، ہر انسان، خواہ وہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، برا ہے، نیک ہے، ہر انسان کے اندر 2 خواہشیں ہوتی ہیں۔ ایک خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی آسانی سے، آسودگی سے، خوشحالی سے اور عافیت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے، اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کی زندگی بھی مطلب بہت اچھی گزرے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اسی کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے کہ خود بھی دنیا کے اندر عافیت اور خوشی اسے ملے اور اس کے بچوں کو بھی عافیت اور خوشی ملے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب
میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچوں کو آسانی سہولت نصیب ہو، اسی لیے وہ کما کر بھی مطلب ہے کہ جمع کرتا ہے تاکہ بعد میں بچے اسے استعمال کرے، بچوں کو سیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ بالکل نیچرل اور قدرتی بات ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن خیال یہ آتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب انسان تھے اور اس کے رسول تھے، خاتم الانبیاء تھے، ظاہر ہے ان سے بڑھ کر تو انہیں کوئی عزیز نہیں ہے اللہ کو، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی اور ان کے بچوں کی زندگی کس طرح گزری۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ساری زندگی جد و جہد، تکلیفیں، مصیبتیں، بھوک، پریشانیاں، مقابلے، اور بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے بچے ان کی زندگی میں ان کے سامنے فوت ہوئے اور بچوں نے تکلیفیں بڑی اٹھائیں سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ یعنی دیکھیں کس طرح کی زندگی ہے کہ اپنی زندگی بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور پھر بچوں کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے کیسی ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے سارے بچے اس کی زندگی میں اس کے سامنے فوت ہو جائیں تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جتنی دیر تک وہ زندہ رہیں فاقے کاٹتی رہیں، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ان کے جانے کے بعد؟ یعنی زندگی ان کی کیسی گزری، زندگی میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے بچوں کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد وہ کچھ ہو گیا کہ جو کسی سے نہیں ہوا۔ تو یہ پھر کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بچوں کو دنیا میں آسودگی نہیں دے سکتا تھا؟ آرام اور سکھ اور چین نہیں دے سکتا تھا؟ اور ان کی زندگی کے بعد امام حسین کی اور ان کے سارے خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ یہ کیا ہے مطلب؟ چکر کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ محرم کا یہ جو 10 محرم کا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، شاید یہ واقعہ یہی بات سمجھانے کے لیے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی اس زندگی کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی اس کی اہمیت ہوتی تو امام حسین کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ جتنی کوئی قربانی کر لے گا نا اس دنیا میں، اتنی وہ قربانی اس کے لیے اچھی۔ لیکن یہ پتہ انسانوں کو مرنے کے بعد چلے گا۔ یعنی امام حسین کی قربانی کوئی ان کے حق میں کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو بہت مطلب ان کی خوش قسمتی ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کے دین کی حفاظت میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جتنی بھی قربانی دے لیتا ہے نا، وہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ دنیا کی آسودگی اور دنیا کی عیش و عشرت یہ کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں سمجھائی ہے۔ انبیاء کی زندگی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے بھی یہ بات سمجھائی ہے، اور ان کے بعد حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اس میں بھی یہی بات سمجھائی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے، اور اصل وہ دن
میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر عافیت اور خیر اور آسانی مانگنی چاہیے، اور اللہ کہتا بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی محرومیاں، دنیا کی مصیبتیں جو ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر وہ مصیبتیں اور محرومیاں اسے اللہ کے راستے میں آئی ہیں پھر تو، اور اس نے صبر کیا ہے، تو وہ تو اس کو پتہ نہیں کتنے اجر کا اس کے لیے باعث ہوں گی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن جو ہے قیامت کا اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے کہ وہ اس وقت کی بار بار تمہیں خبر دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کی فکر کر لو، اس کی فکر کر لو، اس کی فکر کر لو، یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دو، لوگوں کو یہ بتا دو، لوگوں کو یہ بتا دو، مطلب جو حقائق ہیں وہ بتا دو، لوگوں کو یہ ہماری طرف سے چیز سمجھا دو، آگے ان کی مرضی ہے جو کریں۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے یا واقعی ہی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اگر جو کچھ میں کہتا ہوں وہ تم نہیں کرتے تو نہ تمہارا دعویٰ اللہ کے ساتھ محبت کا سچا ہے اور نہ اللہ ہی تم سے محبت کرے گا۔ یہ یہودی بڑا محبت کے دعوے کرتے تھے نا کہ بھئی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو چاہتا ہے تو اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ میری پیروی اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ اللہ کی محبت کا، اس کی رضا کا اور اس کی خوشی کا واحد ذریعہ ہے، معیار ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہم مسلمانوں کے لیے ایک کسوٹی اللہ نے دی ہے کہ بھئی محبت کا جو تقاضا اور معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، صرف نعرے نہیں ہیں، صرف نعتیں نہیں ہیں، بلکہ عملاً جو اطاعت ہے وہ اصل میں محبت کی کسوٹی اور معیار ہے۔ تو اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تو محبت نہیں کرتا، یا ان کا جو دعویٰ ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔
تو یہاں تک جو سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں یہ جنگ بدر کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے جو یہاں سے شروع ہوگا اس آیت سے جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، تو یہ ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک عیسائی حکومت تھی اس وقت، حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ تھا نجران کا. وہاں چھوٹی سی ایک ریاست تھی جس پر عیسائی حکمران تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور ارد گرد یہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اب یہاں عرب جو ہے اس میں حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، تو پھر بہت سارے وفد آنے شروع ہو گئے اور لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اطاعت کو اختیار کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے تو اطاعت کو اختیار کیا، زیادہ لوگوں نے تو اطاعت کو اس طرح اختیار کیا کہ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. اور کچھ لوگوں نے وہ حکومت کو تسلیم کر لیا لیکن ایمان نہیں لائے، ذمہ بن کر رہنا پسند کیا. تو یہ جو عیسائی حکومت تھی ایک چھوٹی سی نجران کی، ان کا ایک وفد جو ہے بڑا اعلیٰ سطحی وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 9 ہجری کو. تو ان سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں اس موقع پر جو قرآن نازل ہوا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ چونکہ عیسائی تھے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں ان کو سمجھانے کے لیے ان کے جو عقائد کے اندر خرابیاں ہو گئی تھیں ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. اب انسانوں کے اندر جو انسانوں نے تو اپنے طور پر بنائے ہوئے ہیں نا اعزاز، خاندانی اعزاز ہیں یا مالی اعزاز ہیں یا سیاسی اعزاز ہیں جو انسانوں نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بتاتا ہے کہ میرے نزدیک جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ نبوت اور رسالت کا اعزاز، کہ انسانوں میں سے میں جس کو نبی یا رسول بناتا ہوں تو اسے چونکہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہوں اور انسانوں کے لیے اپنی بندگی کا نمونہ بناتا ہوں، اس لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. تو یہ اعزاز تو میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ کسی کی محنت یا کسی کی ریاضت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر دوسرا اعزاز جو ہے وہ کس کو حاصل ہوتا ہے انسانوں میں؟ وہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو ان انبیاء پر ایمان لاتا ہے اور اتباع کرتا ہے. تو جس نے اللہ کے ہاں معزز ہونا ہے نا وہ انبیاء پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرے. اس کے علاوہ باقی جو سارے اعزاز ہیں یہ جھوٹے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عزت والا وہ ہے جو اس سے ڈرتا ہے، اور اس سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ انبیاء پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ان کی اتباع کرے. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے، ذریۃ بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا بڑا عجیب اور بڑا ہی سبق آموز اور بڑا ہی
مطلب دل پر اثر کرنے والا جو واقعہ ہے حضرت مریم کی پیدائش کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، عمران مطلب عمران خاندان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان، اس کو آل عمران کہتے ہیں۔ اسی خاندان میں حضرت مریم جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، اور ان کے بطن سے پھر معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی دل پذیر انداز میں اور بڑے ہی نصیحت انبوز انداز میں اللہ بیان کرتا ہے کہ بھائی اس وقت کو یاد کرو جب عمران، آل عمران کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی جب بچہ کسی عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کے بارے میں تو ماں بڑی حساس ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے، کیا خواب دیکھتی رہتی ہے، یا کیا باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو وہ جو عورت ہے وہ کہتی ہے یا اللہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، مطلب میں اپنی طرف سے یہ تجھے دیتی ہوں کہ یہ تیری عبادت کرے، تیرے کام کے لیے وقف ہو، میں اسے تیری نظر کرتی، تجھے دیتی۔ مطلب اس نے ایک بہت بڑی خواہش اور تمنا کی کہ یا اللہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ تیری بندگی کرے، تیرے دین کا کام کرے، تیرے دین کے لیے وقف ہو، تیری راہ میں جہاد کے لیے وقف ہو، اس کے بارے میں میری کوئی اور تمنا نہیں، میں اسے تجھے دیتی۔ بڑی ایک جذباتی بات اپنے بچے کے بارے میں کی، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ جب کوئی بندہ دعا کرے اور ساتھ یہ کہے کہ تو سننے اور جاننے والا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو بندہ کہتا ہے کہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں پتہ ہے بندہ کیا کہتا ہے؟ اس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس کے الفاظ بھی تو سن رہا ہے، اور اس کے پیچھے میری نیت کا خلوص بھی تو جانتا ہے۔ یعنی وہ اپنے خلوص کے لیے اللہ کے علم کو مطلب گواہ بناتا ہے بندہ، یہ بہت بڑی بات کرتا ہے بندہ۔ یعنی اللہ کو کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، مطلب میں میں خالصاً تیرے لیے یہ دعا کر رہا ہوں، اور تو میری نیت سے واقف ہے، جو دعا میں کر رہا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نیت کے ساتھ میں کر رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ نیت کے خلوص کے بغیر تو کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، مطلب اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا جب وہ پیدا ہوا تو وہ بچی، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک یہ کیا، میں نے تو خواہش کی تھی بھائی یہ بچہ ہو اور تیری میں اسے نظر کرتی ہوں، تو یہ تو بچی پیدا ہو گئی۔
یہ تو نے کیا کر دیا؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اسے ٹھیک ہے، وہ اللہ کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ اس کو بچی دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا ہے اور وہ بچی کتنی عظمت والی. اللہ کو علم تھا اس نے کس کو جنم دیا. اور پھر وہ کہنے لگی کہ لڑکا بہرحال لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ بھئی جو لڑکا ہوتا ہے وہ جو کام کر سکتا ہے، بچی تو وہ کام نہیں کر سکتی. تو اس عورت نے اس فکر کا اس جنم کے موقع پر ان جذبات کا اظہار کیا. اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ الفاظ کہ بھئی لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس عورت کے تھے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الفاظ جو ہیں نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا یہ اس لڑکے سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی خواہش تو نے کی تھی. یہ جو بچی جس کو تو نے جنم دیا ہے تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو نے جس بچے کی خواہش کی تھی، پھر جس بچے کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ وہ دین کا کام کرے، وہ عبادت کرے، یہ بچی تیری اس تمنا سے کہیں بڑھ کر ہے. بہرحال وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بہرحال وہ ماں کہتی ہے کہ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی. اب دیکھیں اس میں بھی ایک بڑی بات سمجھائی گئی ہے کہ اولاد کے بارے میں جو نیک اور صالح والدین ہیں ان کی اصل خواہش کیا ہونی چاہیے. یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ ڈی سی بنے، یہ پیسوں کی مشین بنے، یہ کیا بنے، یہ نہیں، بلکہ والدین کی خواہش اس کے بارے میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ شیطان سے بچا رہے اور اللہ کا بندہ بنے. شیطان کے ہاتھوں یہ اغوا نہ ہو. اس لیے اس نے پیدائش کے موقع پر کہا کہ یا اللہ، بہرحال یہ بچی تو نے مجھے دے دی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو بھی شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی. یہاں پر یہ دعا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے بارے میں، نئی نسل کے بارے میں یہ خواہش بھی کرنی چاہیے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے. یعنی یہ دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کی نسلوں کو شیطان مردود سے بچائے، اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح ان کو شیطان مردود سے بچا سکتے ہیں. اب ہمارا یہ جو نظام تعلیم ہے یہ سارے کا سارا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں. حالانکہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے شیطان سے بچیں، ان کی اس طرح کی تعلیم، ان کو اس طرح کا ماحول دیں، ان کی اس طرح کی تربیت کریں کہ شیطان سے بیچارے وہ بچ جائیں. اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا
قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہ بڑی ایسی آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کر جو ان میں درس ہے وہ بھی لینا چاہیے، اور ان آیتوں کو پڑھ کر ضرور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ان آیات کے حوالے سے بندہ جو بھی اچھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا، اس لیے کہ ان آیات میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے اور بڑا جذباتی ذکر ہے۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، یعنی اس خاتون کی طرف سے جس نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ یہ بچہ میں تیری نظر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اسے بچی دے دی، اور اس نے بچی کے بارے میں بھی کہا کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس بچی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، دے بھی خود ہی رہا تھا اور قبول بھی خود ہی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود ہی دی ہوئی ہے، اگر وہ اس چیز کو اللہ کے لیے خاص کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا جو اس خاندان کے بڑے ہی ایک نیک بزرگ تھے، صالح بزرگ تھے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے، اس خاندان کے بڑے ہی بزرگ نیک صالح آدمی تھے۔ ان کو زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا، یعنی وہ لڑکی جب جوان ہو گئی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک خاص لڑکی کے طور پر اسے اٹھایا، تو وہ عبادت میں مصروف رہتی تھی، ایک کمرے میں مختص ہو کے عبادت، اس زمانے میں جو عبادت کا جو بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا بتایا ہوا تھا وہ عبادت کرتی رہتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام جو اس کے کفیل تھے، اور کہتے ہیں کہ رشتے میں مریم کے خالو تھے، وہ جب کبھی کمرے میں اس بچی کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے جو معجزاتی طور پر آ جاتی تھی۔ تو زکریا پوچھتے کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے تو تجھے نہیں دیا، یہ کھانے پینے کی چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر قانون ضابطے اسباب کے بھی دے دیتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
یعنی اللہ اسباب کے ذریعے رزق دیتا ہے، لیکن وہ اسباب کا پابند تو نہیں ہے، وہ جس کو چاہے قانون اور اسباب سے بالا تر ہو کر دے دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا جاتا ہے، بس وہ مطلب اس کی مرضی ہے، جس کو جس طرح چاہے دے۔ وہ مریم کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا کو خیال آ گیا اور اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار، تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یعنی اگر تو اس بچی کو بغیر قانون کے، بغیر سبب کے تو رزق دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مطلب میں اور میری بیوی اولاد کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اگر تو اولاد دینا چاہے تو دے سکتا، مطلب تجھے قدرت حاصل ہے۔ تو وہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے یہاں ٹھہر کر۔ بہرحال اس موقع پر میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ درس سن رہے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس کے دل میں جو جائز دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ ہم جو اس درس میں شریک ہیں، جس کے دل میں بھی، جس کی زبان پر بھی جو جائز دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ان آیات کے واسطے سے قبول کرے اور اسے برکت دے۔ جواب میں اسی وقت فرشتوں نے آواز دے دی، جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب جب زکریا علیہ السلام وہاں دعا کر کے ہٹے اور انہوں نے اپنے کمرے میں نماز پڑھنی شروع کر دی تو فرشتوں نے آواز لگا دی کہ اللہ تجھے یا کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی، نام بھی بتا دیا۔ اسی لیے بعض لوگ اپنے بچوں کا نام یا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا وہ نام ہے جسے اللہ نے رکھا ہے۔ مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا زکریا کو کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ تجھے یا کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ تو اس لیے بعض لوگ اپنے بچوں کا نام یا رکھتے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اللہ کے فرمان سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی، اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمۃ من اللہ کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو یا ہوں گے یہ ایک آنے والے اللہ کے نبی کی بشارت دیں گے، ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یعنی حضرت علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی، ان کا نام بھی رکھا اور ان کی صفتیں بھی بتائیں فرشتے نے۔ یعنی وہ حضرت زکریا نے تو کوئی نیک بچہ مانگا، لیکن بندہ جو خلوص سے اچھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا سے زیادہ دیتا ہے۔ جس طرح مریم کی ماں کو دعا سے بڑھ کر چیز دی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا کو بھی دعا سے بڑھ کر دیا۔ حضرت زکریا نے تو بہرحال ایک بیٹا مانگا نا، کوئی نبی تو نہیں مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نبی دے دیا، اور پھر نبی کی بھی تعریف اللہ خود کر رہا ہے کہ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یعنی سردار بیٹا ہوگا، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا۔ مطلب اس کی یہ صفت ہوگی کہ اس میں مطلب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صفت ہوگی، اور ہر کام جو ہے وہ ایک ضابطے کے مطابق اور طریقے کے مطابق کرنے کی صفت اس کے اندر ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا۔ مطلب بندہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی ضابطے کے مطابق زندگی گزارے، اچھے ضابطے کے مطابق، اس میں بڑا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔
مطلب اللہ تعالیٰ نے زکریا کی دعا بڑے عجیب انداز سے قبول کی۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پہلے دعا بھی خود ہی کی پھر جب اللہ نے بشارت دی تو خود ہی پھر کہنے لگے بھائی کیسے، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ جواب ملا یہ اسی طرح ہی ہوگا، مطلب اس بڑھاپے کے باوجود ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یہ بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ جب بندے کی کوئی دعا قبول ہو تو شکر کے طور پر اسے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، نماز کی شکل میں ویسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اشارہ ہے کہ اسے شکر کے طور پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اسے اللہ نعمت دے، کوئی بھی اس کی دعا قبول ہو تو شکر کے طور پر اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ پھر وہ وقت آیا، پھر ایک اور واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ، اصل میں یہ چونکہ نجران کے سارے لوگ عیسائی تھے، وہ وفد بھی سارے عیسائی تھے، تو ان کے اندر چونکہ یہ نظریہ پیدا ہو چکا تھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے کہ کسی کا خرق عادت پیدا ہونا جو ہے وہ تو اس کو معبود نہیں بناتا، وہ تو پھر حضرت یحییٰ بھی اسی طرح پیدا ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ آیتیں جو ہیں اس ریفرنس میں ارشاد فرمائی گئی۔ جب وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں کو تجھ پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک بات جو مریم سے فرشتوں نے کی، اس میں بھی بڑا سبق ہے۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بھئی اللہ نے تجھے بڑا برگزیدہ کیا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح کے لیے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اب تو اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہا ہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی برگزیدگی عطا کرتا ہے یا چن لیتا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بندہ اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکے۔
اسی حوالے سے یہ بات ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ایک دن حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، مطلب آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ اتنی دیر اللہ کے حضور جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پاؤں ورم آلود ہو جاتے ہیں، مطلب اتنا روتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے تو میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ یعنی اللہ جس کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے اسے اور مطلب عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اس کے سامنے سجدے کرنے چاہیے۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یعنی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کا واقعہ، ظاہر ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ باتیں ساری تمہیں تو پتہ نہیں تھی، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، مطلب قرعہ ڈال رہے تھے کہ یہ مریم جو بچی ہے یہ بڑی نیک ہے تو اس کی کفالت کون کرے، تو وہ قرعہ ڈال رہے تھے، تو اس وقت تم تو موجود نہیں تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، مطلب اس کے حکم سے تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کے حکم سے، وہ اس کا حکم ہوگا، وہ بالکل معجزاتی طور پر پیدا ہوگا، اس کے امر سے پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم حیران ہو گئی اور بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ہے صحیح ہو، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو قانون خود بنائے ہوئے ہیں، وہ کسی قانون کا تو پابند نہیں ہے، ہر چیز اس کے امر سے تخلیق ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تجھے اختیار کن حاصل ہے، ہماری دعاؤں پر کن کہہ دے اور ہماری دعائیں پوری کر دے، تیرے لیے تو بڑا آسان ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ معجزے کے طور پر مریم تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو ان صفات کا مالک ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ اور جب وہی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے
اور انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں خود بھی نشانی ہوں اور ہر قسم کے معجزے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے اذن سے میں یہ معجزے تمہیں دکھاتا ہوں۔ معجزہ نبی کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے مجھے پہچاننے کے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ تو مطلب پہلے موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ خود ہی تم نے مطلب تمہارے علماء نے، صوفیاء نے، پیروں نے اپنی موشگافیوں سے کچھ چیزوں کو تم پر حرام کر دی ہے، تو میں انہیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے یہی کہا ہے اپنے مخاطبین کو کہ میرے معجزات سے، میرے کردار سے، میری شخصیت سے اور مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے اس سے مجھے پہچانو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مطلب سیدھا راستہ انبیاء کو پہچان کر ان پر ایمان لانا اور جس طرح وہ کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ کی بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بطور نبی کے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو لوگ رد کرتے ہیں، کچھ ایمان لاتے ہیں، کچھ رد کر دیتے ہیں۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ لو بھائی یہ تو زیادہ لوگ کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو تم میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ یہ ہر نبی کہتا ہے تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے اور رسول کی پیروی قبول کر لی ہے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یا اللہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہم بھی گواہی دیتے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ جو کچھ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، اور تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑی تدبیریں کی، خفیہ تدبیریں، اور اللہ نے بھی پھر خفیہ تدبیر کی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا۔
مطلب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تدبیروں، اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے، اپنے مکر کے ذریعے، اپنی چلاکیوں کے ذریعے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ بڑی انہوں نے بھی تدبیریں کی، انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنی تدبیروں سے پھانسی تک پہنچا دیا۔ بڑی تدبیریں انہوں نے کی، لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی تدبیر کی، اور جو پھانسی دینے والے تھے انہی میں سے ایک کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا اور اپنے نبی کو اوپر اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو وہ پھانسی دینے والے تھے نا، جب پتہ نہیں کیا ہوا، کس طرح بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی کے پھندے تک پہنچ کے، پتہ نہیں وہ کس طرح ہوا ہوگا۔ یہ دنیا میں بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہرحال یہ آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جب وہ پھانسی دینے لگے تو جس کو زیادہ جلدی تھی نا کہ پھانسی دو، جلدی کرو، یہ کام ختم کرو تاکہ وہ مسئلہ نہ بن جائے، اس کا ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، اس کو مکمل کرو۔ وہ جس کو سب سے زیادہ جلدی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی، اسی کو انہوں نے پکڑ کر پھانسی دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب کرے، ایمان کے ساتھ تقوی عطا کرے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، اپنے صالح، اپنے مقرب، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور اللہ اس قرآن کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دیتا رہے، اور اللہ ہماری قوم اور امت پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔